الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق اللہ العظیم. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے، لیکن قوم نافرمان ہی رہی، آپ کی مخالفت کرتی رہی، آپ کی ایذا رسانی کرتی رہی، آپ کو تکلیف پہنچاتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام جتنا سمجھاتے اتنی ہی بغاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے یوں کہہ دیا، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. آپ ان کی باتوں سے مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، جو یہ کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اب ان کو عذاب آنا ہے. مایوس جب ہو گئے، اللہ کی طرف سے اطلاع مل گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب کسی نافرمان کو زمین پر مت چھوڑ، یہ سوائے فاسق و فاجر کے کسی اور کو جنم نہیں دیں گے، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جائے گی. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اصنع الفلک، ایک کشتی ہمارے سامنے تم تیار کرو، اب ان کے اوپر ہم طوفان بھیجنے والے ہیں، ان کو ہم ختم کرنے والے ہیں، غرق کرنے والے ہیں. ان آیات کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ لوگ استہزاء اڑاتے تھے، اس کو ذکر کیا جا رہا. جب اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ کو بتلاتے کہ اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے. یہ پوری تعلیم جو ہے کشتی سازی کی حضرت جبریل امی دیتے رہے، یہ تیار کرتے رہے. تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، نافرمان لوگ تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑایا کرتے اور یوں کہتے کہ اس کو دیکھیے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، قحط سالی پڑ رہی ہے، خشک سالی ہے،
پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اور یہ کشتی بنا رہا ہے آسمان میں اڑائے گا یا ریت پہ چلائے گا۔ ایسا استہزاء اور ایسا مذاق اڑایا کرتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب کے اندر یوں فرماتے، آج تمہارا دن ہے، ہنس لو، تمہیں ہماری مذاق اڑانی ہے اڑا لو، لیکن مجھے اپنے رب کے اوپر یقین کامل ہے۔ میرے رب نے جب مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے تو وہ چلانے کا بھی نظم فرمائے گا۔ پانی کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، میرا رب جانتا ہے۔ آپ مذاق اڑاتے ہو، اڑا لو، کل کو ہمیں بھی موقع ملے گا۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اس جملے کے اوپر کچھ حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے، استہزاء اڑاتے، تو جواب کے اندر یہ کہا جا رہا اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، کل کو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے ہم بھی تکلیف پہنچائیں، کوئی ہمارے بارے میں نازیبا کلمات ادا کر رہا ہے ہم بھی اس کو نازیبا کلمات سے پکاریں، کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے تو ہم بھی اسے گالی دیں، تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے نبی کی شان نہیں ہے کہ ایسے الفاظ کہے اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اس کا جواب حضرات مفسرین دیتے ہیں کہ یہاں در حقیقت مذاق اڑانا نہیں ہے، سامنے والے نے جیسا رویہ اختیار کیا، سامنے والے نے جیسا لہجہ اختیار کیا، اس کے جواب کے اندر جو جواب دینا ہے وہ مراد ہے۔ یہاں پر نبی کی شان کے مطابق جو ہے وہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، لیکن کل کو آپ کے پاس مذاق اڑانے کا وقت بھی نہیں ملے گا، آپ کی مذاق اڑانے کا جواب وقت خود دے دے گا۔ جب عذاب الہی آ جائے گا اس وقت کے اندر آپ مذاق اڑانے کے اوپر شرمندگی محسوس کریں گے۔ ابھی تو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن کل کو جب اللہ عذاب بھیج دے گا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت کے اندر تم اپنی نظروں کے اندر خود ہی گر جاؤ گے۔ آج بھی دیکھیے، اگر کوئی آدمی کسی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو اگر وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو سامنے والا اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، سامنے والا پھر نظر ملانے کے لائق نہیں رہتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور جب تک نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ اسی لیے حدیث میں ہے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالنے سے پہلے سوچو، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ ہم اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کر رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اپنے زبان سے جو کلمہ نکالا ہے قیامت کے روز وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کلو صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا کام، ہر چھوٹی بڑی بات لکھ لی جاتی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، معمولی سے معمولی بات اور کلام بھی لکھا ہوا ہوگا ہمارے سامنے آئے گا۔ تو جب کسی کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہے تو اس صورت کے اندر پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس پہ شرمندہ نہ ہوں، کبھی ہمیں شرمندگی اور ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ مطلب ہے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، کل کو جب عذاب آئے گا اپنی آنکھوں سے تم مشاہدہ کرو گے تب تمہارا حال کیا ہوگا۔ ذرا سوچ لو اگر ہم بھی تمہارے ساتھ یہ کرنے لگے تو اس وقت کے اندر کتنی شرمندگی ہوگی۔
فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی۔ اس دوسری آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا قول ان لوگوں کا نقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے اوپر ذلت و رسوائی کا عذاب آنے والا ہے اور کس کے اوپر دائمی عذاب مسلط ہونے والا ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی عذاب ایسا آئے گا جو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا، دائمی ہوگا، عذاب کی صفت لے کر کے آئے مقیم، اور مقیم کے معنی ہوتے ہیں دائمی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ مطلب یہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر آخرت کے اندر ہمیشگی کا عذاب ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء وفارت النور، تیسری آیت کریمہ کے اندر اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کیسے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام جب فارغ ہو گئے کشتی کے بنانے سے، تو اب اللہ رب العزت کا حکم آن پہنچا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو اب تمہیں تیار ہو جانا چاہیے کہ عذاب آنا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ تنور میں سے پانی جوش مارنے لگا۔ یہ تنور کس چیز کا نام ہے؟ آپ لغت کے اندر جائیں گے، ڈکشنری کے اندر جائیں گے تو تنور کے مختلف معنی آپ کو ملیں گے۔ تنور کا مطلب ہوتا ہے زمین کی سطح، جو زمین ہمیں نظر آتی ہے، سطح ہوتی ہے، اس کو بھی عربی کے اندر تنور کہا جاتا ہے۔ اور جو زمین کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، بلندی کا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی تنور کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، جس کو ہمارے دیار کے اندر تندور بولتے ہیں، عربی کے اندر اسی تندور کو تنور کہا جاتا ہے۔ تو چاہے زمین کی سطح ہو، چاہے زمین کا اوپر کا حصہ ہو، چاہے روٹی پکانے والا تنور ہو، علامت اور نشانی بتا دی کہ جب تنور کے اندر سے پانی جوش مارنے لگے تو سمجھو اب عذاب کا اور طوفان کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تنور کون سا تنور تھا؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تنور، جو ملک شام میں عین الوردہ کی جگہ پر ہے، وہ تنور تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ آدم کا تنور جو ملک شام کے اندر عین الوردہ میں ہے، اس تنور کے اندر جب پانی جوش مارنے لگے تو سمجھ لینا طوفان شروع ہو گیا، اب تیاری کر دو۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تنور حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تنور تھا۔ علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے کی جامع مسجد کا تنور تھا۔ کوفے کے اندر جو مسجد جامع ہے، اسی جامع مسجد کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور اسی کے دروازے کے اوپر تنور تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی مسجدوں کے اندر پانی گرم کرنے کے لیے تندور اور بھٹی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر پانی کو گرم کیا جاتا تھا آگ جلا کر کے۔ آج تو قاری صاحب گیزر لگا دیتے ہیں پلاسٹک کے ڈرام کے اندر، پانی گرم کرو وضو کر لو، لیکن پہلے ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو وہ پانی گرم کرنے کے لیے بھٹی جلانی پڑتی تھی، اس کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے، گرم کرتے تھے۔ تو وہاں جو جامع مسجد کے دروازے کے پاس میں تنور تھا، یہ وہ تنور مراد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تنور کوئی سا بھی ہو، مراد یہ تھا کہ جب پانی ابلے گا تو وہ پانی زمین کی سطح سے بھی نکل کے آئے گا، زمین کے بالائی حصے سے بھی نکلے گا، اور جس کے اندر تم روٹیاں پکاتے ہو نا ان تنوروں کے اندر سے بھی پانی نکلے گا۔ اور اس کے اندر علامت یہ تھی کہ عموماً لوگ دیکھتے ہیں تنور کے اندر آگ ہوتی ہے، آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر زمین سے پانی نکل کے آ رہا ہے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ زمین سے تو پانی نکلتا ہی نکلتا ہے، لیکن اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جس جگہ سے پانی کو خشک کیا جاتا ہے۔ آگ جلا دو پانی سوکھ جائے گا، اور اگر پانی غالب آ گیا تو آگ ختم ہو جائے گی۔ اس جگہ سے پانی کا نکلنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اللہ نے عذاب کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے بھی لوگ اگر سمجھ جاتے، باز آ جاتے، تب بھی اللہ کی رحمت ان کے اوپر متوجہ ہو جاتی، لیکن وہ تو نافرمانی کی تمام حدوں کو پار کر چکے تھے، اس عذاب سے بھی نہیں ڈرے۔ تو اس تنور سے وہ پانی نکلنا شروع ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان کے دہانے ہم نے کھول دیے، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آسمان سے پانی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے یا زمین سے چشمہ ابل رہا ہے، دونوں طرف سے پانی شروع ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عذاب کا آغاز کر دیا۔ وہ جامع مسجد، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس مسجد جامع کے اندر جو کوفے کے اندر آج بھی موجود ہے، اس تنور سے جب آگ نکلا ہے تو یہ مسجد بھی قابل احترام ہے اور مسجدوں کے مقابلے کے اندر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے قابل احترام 4 مسجدیں ہیں، حرمین شریفین یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور چوتھی یہ مسجد کوفہ جہاں حضرت نوح کا تنور تھا جس سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے۔ ایسی مسجد کے تنور سے وہ پانی کا آغاز جیسے ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک۔ اب آپ جلدی سے تیاری کر لیجئے، جتنے انسان آپ پر ایمان لے آئیں ان تمام کو کشتی کے اندر سوار کر لیجئے۔ کتنے لوگ تھے؟ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ 80 آدمی تھے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 40 تھے، جن میں سے 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافس، اور 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا حضرت نوح کا وہ داخل نہیں ہوا ان کے ساتھ کشتی کے اندر، جن کا واقعہ اللہ آگے ذکر کرتے ہیں، اور باقی اور لوگ یعنی 6 حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے کے، اور باقی 33-34 اور لوگ تھے جو 950 سال کی محنت کے بعد میں ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا ہے، 950 سال محنت کی اور کل کتنے افراد ایمان کے اندر داخل ہوئے؟ 33-34۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو ہم محنت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ، اور پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے حضرت نوح 950 سال تک کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کو چند دن محنت کرنے کے بعد میں اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھ لینی چاہیے، جب تک ہماری جان ہے یا جب تک وہ زندہ ہے ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم بہترین امت، بہترین جماعت ہو کہ تمہیں سب سے اچھا ہم نے اس لیے بنایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم اپنی دنیا کے اندر مگن۔ صبح ہوئی اپنے کام پر نکل گئے، شام ہوئی کھانا کھایا، بسترا لمبا لیٹ، کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ہمارے بھائی نے ایمان کا کام کیا ہے نہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے کام پہ جانا اور شام کو آ کر کے کھانا کھا کر کے لیٹ جانا، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ کیسی محنت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، تمام جانوروں کے جوڑے لے لو، ایک نر اور ایک مادہ، اور ان تمام کو کشتی کے اندر سوار کر لو۔ یہاں کچھ لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو بے شمار جانور پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، اگر سب کے جوڑے کو لے لیا جائے تو وہ کشتی کتنی تھی؟ جامع مسجد کے اندر تیار ہو رہی ہے، آپ کو بتایا تھا 300 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی، کتنے آدمی آ سکتے ہیں؟ تو اتنی دنیا کے اندر جو جانور ہیں ان تمام کا جوڑا اس کے اندر کیسے آ گیا؟ اس کا جواب یاد رکھیے گا، تمام نہیں، جو حشرات الارض ہیں، جو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، یا ایسے ہی وہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ جانور بھی نہیں تھے، بلکہ جن سے انسانوں کو نفع اور فائدہ ہوتا ہے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان تمام سے انسانوں کو کسی کے کھانے کا، کسی سے سواری کا، کسی سے دیکھ بھال کا، ان تمام سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ تمام جانور تھے، ان کا جوڑا لے کر کے اس کے اندر داخل کر دیا گیا، اور آپ کو کہا وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی لو اور لے کر کے کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، لیکن آپ کے گھر والوں میں سے جس کے بارے میں پہلے حکم ہو چکا ہے اللہ کا، وہ آپ کے ساتھ میں داخل نہیں ہوگا، اور تھوڑے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کو لیا، کشتی کے پاس لے گئے اور کہا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر سواری پر سوار ہونے کا ادب بتایا گیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، جب اس کشتی کے اندر سوار ہو تو اللہ کا نام لے کر کے سوار ہو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کشتی کا چلنا، اس کشتی کا رکنا یہ اللہ کے نام سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ چاہے کوئی سی سواری ہو، آپ پھٹ پٹی کے اوپر سوار ہوں، اسکوٹر پر سوار ہوں، چاہے آپ بائک پر سوار ہوں، گھوڑے پر، گدھے پر، کسی بھی چیز پر سوار ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے سوار ہوئیے۔ اس لیے کہ بظاہر تو یہ نظر آئے گا کہ اس میں پیٹرول گاڑی کو چلا رہا ہے، یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈا مار رہے ہیں تو یہ جانور چل رہا ہے، یہ در حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات چلانے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے تو آپ کا پیٹرول بھی فیل ہو جاتا ہے، آپ کا ڈیزل بھی فیل ہو جاتا ہے، آپ کی مشینری بھی فیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جانور ہے، اگر چلنے سے اللہ منع کر دیتا ہے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور اللہ ہی کے کہنے سے رک جاتی ہیں۔ اس میں پہلا اشارہ یہ کیا کہ جب بھی آپ سواری پر سوار ہو تو اللہ کا نام لے کر کے، ان ربی لغفور الرحیم۔ اور اگلے جملے کے اندر یہ بھی کہا کہ آپ سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے آپ سے، تو میرا رب وہ ہے جو معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، سارے کے سارے کشتی کے اندر سوار ہو گئے، پانی ابلنا شروع ہوا ہے، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب زمین نے اپنے تمام کے تمام چشمے کھول دیے پانی،
آسمان کے دہانے کھول دیے، اوپر سے پانی، اب پوری روئے زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہوا ہے۔ اب کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی ہوئی اب چل رہی ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر 10 رجب کو داخل ہوئے ہیں۔ رجب کی 10ویں تاریخ ہے، حضرت نوح اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور 6 مہینے تک آپ اسی کے اندر رہی۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ میں ہے کہ یہ کشتی اب لے کر کے گھوم رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تجری بہم فی موج کالجبال، یہ کشتی ان کو لے کر کے چلتی ہے لہروں کے اندر جیسا کہ پہاڑ ہوا کرتا ہے، پہاڑ کے مانند اب یہ کشتی اس کے اندر گھوم رہی ہے۔ وہاں سے چلے ہیں اور چلتے چلتے جب یہ مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچے ہیں تو بیت اللہ کے قریب جب یہ کشتی پہنچی ہے تو 7 چکر لگائے اس کشتی نے، طواف کیا۔ اللہ رب العزت نے اس طوفان کے پانی سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے جیسے یہ پانی اوپر کو بڑھتا تھا، ایسے ہی ایسے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بھی بلند کر دیا تھا، یعنی بیت اللہ کو پانی کے اندر ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ پانی کتنی سطح پر پہنچ چکا تھا؟ بعض تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی اونچائی سے 40 گز اونچائی کے اوپر تھا۔ جو سب سے اونچے اونچے پہاڑ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی 40 گز کی اونچائی کے اوپر پانی کو پہنچا دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیے بیت اللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کشتی نے 7 چکر لگائے اور پھر یہ گھومتی رہی، 6 مہینے تک اسی طوفان کے اندر رہی۔ 6 مہینے کے بعد میں جودی پہاڑ کے اوپر اللہ نے اس کو جا کر کے ٹھہرا دیا۔ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ آرمینیا کا علاقہ آپ نے دیکھا ہوگا، نقشے میں دیکھیے گا آپ تو آرمینیا ایک جگہ ہے، اس کی سرحد کے پاس میں جو کوہستانی علاقہ ہے جس کو جزیرہ ابن عمر کہا جاتا ہے۔ عراق کا شہر مشہور موصل ہے، اس علاقے سے ہوتا ہوا جب پہنچتا ہے جزیرہ ابن عمر، وہاں پر جودی پہاڑ ہے، اور اسی جودی پہاڑ سے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرے حصے کے اوپر پہاڑ ہے جس کو ارارات کہا جاتا ہے۔ تورات کے اندر جو یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی ارارات پہاڑ کے اوپر رکی ہے، تو یہاں ذہن میں یہ آتا ہے، قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری ہے، اور تورات کے اندر آتا ہے ارارات کے اندر، تو دونوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک سرے کے اوپر جودی پہاڑ ہے اور دوسرے سرے کے اوپر ارارات ہے، اور دونوں تسلسل کے ساتھ میں، تو تورات کے اندر ارارات کو ذکر کر دیا اور قرآن کریم نے جودی پہاڑ کو ذکر کیا ہے، اور وہ وہاں جا کر کے ٹھہر جاتی ہے۔ جب کشتی کے اندر سب سوار ہو گئے تھے، کشتی چلی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا کنعان نام تھا، اس نے آپ کے ساتھ چلنے سے منع کر دیا۔ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ایک اپنے باپ کی جیسی ایک اور چھوٹی کشتی صندوق جیسی بنائی تھی، اور یہ کہا تھا تم سب اس پہ سوار ہونا، میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا اور سب سے اونچے پہاڑ پہ جا کر کے میں ٹھہر جاؤں گا، مجھے پانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن باپ کی شفقت ہوتی ہے، بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اپنے بیٹے کو آواز دی اور یوں کہا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ یہ پانی کے بہاؤ سے کنارے کی طرف کو چلا جا رہا تھا، اور یوں بھی کہا نافرمان لوگوں کے ساتھ مت ہو جانا۔ بیٹا باز نہیں آیا،
آپ نے دیکھا ہوگا انسان جس سوسائٹی کے اندر جس ماحول اور معاشرے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اسے دوسرا اچھا نہیں لگتا ہے. آپ شرابی کو دیکھ لیجئے، جب شرابی شراب والوں کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا ہے تو دوسرا اسے کتنی نصیحت کر دے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، پھر بھی باز نہیں آتا ہے. ایسے ہی جیسے ماحول کا اثر آتا ہے اس کے اوپر بھی یہی ماحول کا اثر تھا. تو حضرت نوح تو اسے کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ آ جا، ان کا ساتھ چھوڑ دے. کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا، آپ میری چنتا نہ کیجئے، آپ میری فکر نہ کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا ہے. آج تو سمجھ رہا ہے پہاڑ، اس پہاڑ سے اوپر بھی پانی پہنچ کر کے رہے گا، لہذا آج بچنے والا نہیں ہے. ہاں اگر اللہ ہی کسی کے اوپر مہربانی کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ تو آپ بچنے والے نہیں ہیں. جب یہ آپس کے اندر بات چیت چل رہی ہے تو ایک تیز دھارا آتی ہے، موج آتی ہے اور دونوں کے درمیان کے اندر دیوار کر دیتی ہے. بیٹا بہہ کر کے دور چلا جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. جب 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو اب اللہ رب العزت نے آسمان کو بھی حکم بھیجا اور زمین کو بھی حکم بھیجا. زمین سے یوں کہا یا ارض ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا، جتنا پانی تو نے نکالا ہے یہ سارے کا سارے پانی کو واپس اپنے اندر لے لے. اور آسمان سے کہا اقلعی، اب آسمان سے کہا تھم جا، رک جا، اب اپنے دہانے اپنے دروازوں کو بند کر لے. وغیض الماء، اور پانی سے کہا گیا کہ پانی سوکھ جا، خشک ہو جا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. روایت میں ہے کہ آسمان کا دروازہ بند ہو گیا، زمین کے نیچے سے جتنا پانی تھا وہ سارا پانی زمین کے اندر پہنچ گیا، لیکن وہ پانی جو آسمان سے برسایا گیا تھا وہ زمین کے اندر نہیں گیا. اللہ نے زمین سے صرف یوں کہا تھا جو تو نے نکالا ہے اسے واپس لے لے. آسمان سے یہ کہا اب دروازے بند کر دے. جتنا آسمان سے پانی برسا تھا، تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ پانی اللہ نے سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر اور نہروں کے اندر تبدیل کر دیا. آج تک آپ کے سمندر کے اندر پانی نظر آئے گا تو وہی طوفان نوح والا نظر آئے گا، اور اس کو اللہ نے انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے بنا دیا ہے. آپ دیکھیے بہت ساری چیزوں کے اندر سمندر کا پانی کامیاب کرتا ہے، سمندر کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے آپ جہاز چلا کر کے، بیڑے چلا کر کے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آسمان کا آیا ہوا پانی زمین کے نیچے نہیں گیا ہے، سمندروں کے اندر تبدیل کر دیا اور زمین کے اندر جتنا تھا پہنچا دیا اور پوری زمین کو خشک کر دیا. واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرا دیا. یہ 6 مہینے ہوتے ہیں 10 عاشوراء، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو. 10 رجب کو کشتی کے اندر سوار میں کشتی لے کر کے چلتی ہے، 6 مہینے گھومتی رہی اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو یہ جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا. اس کو بھی یاد رکھیے گا، 10 محرم کو حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ کے ساتھ جتنے مومنین تھے ان تمام نے بھی روزہ رکھا. اور ان روزہ رکھنے والوں کو دیکھتے ہوئے جتنے جانور اور مویشی کشتی کے اندر سوار تھے ان تمام نے بھی روزہ رکھا کہ اللہ نے اس بڑے عذاب سے ہمیں نجات دے دی. پھر عاشوراء کا روزہ تمام امتوں کے اندر رائج رہا. ابتدائے اسلام کے اندر رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس امت کے اوپر 10 محرم الحرام کا روزہ بھی فرض تھا. 10 تاریخ کا روزہ رکھنا فرض تھا. پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فمن شہید منکم الشہر فلیصم آیت کریمہ نازل کر کے فرض کر دی تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی، لیکن سنت باقی رہی.
اور اس روزے کی فضیلت باقی رہی۔ روایت میں آتا ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال ماقبل کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنی فضیلت والا، اتنی برکت والا یہ دن ہے، لیکن اس امت کا المیہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، شیطان کے چکر میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں، تو اس بابرکت دن کے اندر بھی ہم نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اس دن کے اندر گھروں کے اندر چولہا جلانے کو ہم نے ناجائز سمجھ لیا، کالے کپڑے پہننے کو ہم نے لازم سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے اندر سینہ کو بھی کرتے رہیں گے۔ یہ سب شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ عاشورہ کا روزہ کتنی فضیلت والا ہے، روزہ رکھیے۔ آج ہم بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہاں عاشورہ کے دن کھچڑ ضرور بناویں گے، حلیم ضرور بناویں گے اور گھروں کے اندر تقسیم کریں گے، یہ نہیں۔ آپ کو رکھنا ہے، روزہ رکھیے گا، عبادت کو انجام دیجئے گا۔ یہ تو اتفاقی امر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی دن کے اندر پیش آ گیا، ورنہ تو اس دن کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اللہ نے اس عذاب کو تھام کر کے، ختم کر کے انسانوں کو دنیا کے اندر دوبارہ آباد کیا ہے تو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو۔ یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرنے کے بعد میں کہتے ہیں قیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا کہ اب قوم ظالمین سے دوری اختیار کر لو، ان تمام کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، وہ کشتی بناتے تھے، پر جب اس کے پاس سے اس کی قوم کے سردار گزرتے تو اس سے مذاق کرتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، تو نوح علیہ السلام بولے اگر تم ہم سے ہنسی کرتے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ہم بھی تم سے ہنسی کریں گے جیسا کہ تم ہنسی کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، سو ان قریب جان لوگے کہ کس کے اوپر عذاب آتا ہے کہ ذلیل کرے اسے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے اوپر عذاب دائمی نازل ہو۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آن پہنچا ہمارا حکم تو تنور جوش مارنے لگا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، ہم نے کہا کہ اے نوح کشتی کے اندر سوار کر لو ہر قسم کے جوڑوں میں سے 2 عدد، اور اپنے گھر والوں کو مگر کہ وہ جس کے اوپر پہلے حکم آ چکا، ومن آمنا، اور سب ایمان والوں کو، وما آمنا معہ الا قلیل، اور حضرت نوح کے اوپر تھوڑے لوگ ایمان لائیں۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ان کو لیے چلتی تھی موج کے اندر پہاڑ کے مانند۔ ونادا نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وکان فی معزل، حالانکہ وہ کنارے پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور نافرمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بولا ان کا بیٹا ان قریب میں پہاڑ کے قریب جا لگوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بولے نوح علیہ السلام کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر کہ جس کے اوپر اللہ ہی رحم فرمائے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، پھر ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی، اور حکم ہوا
کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تو دہانوں کو بند کر لے، وغیض الماء اور پانی کو سکھا دیا گیا، وقضی الامر اور معاملہ مکمل ہو گیا، واستوت علی الجودی اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا کہ قوم ظالمین سے دور ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔